آج ہم تمام مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی درجے تک قرآن کی عظمت اور اس کے وقار کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہے۔ ہم ذرا خود سوچیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ قرآن کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ میں کیا بات ہے۔ قرآن کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہے کیا؟ ہمارے دل کے اندر قرآن کریم کی اہمیت زیادہ سے زیادہ صرف اتنی ہے کہ جب ہم اپنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو کسی مکتب میں یا مدرسے میں یا مسجد میں امام صاحب کے پاس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں تو ہماری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، اور یہی ہماری سوچ بھی ہوتی ہے کہ کم سے کم یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا تو بن جائے، 2-4 پارے یا 10-20 سورتیں یہ یاد کر لے تاکہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جائے۔ یہی ہمارا خیال ہوتا ہے، یہی ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو ہماری زبان سے نکلے کہ جس نے قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دل میں کیا تھی وہ سب کچھ بتا دیا۔ یعنی صرف ہم نے قرآن کریم کو اتنا سمجھا کہ صرف نماز پڑھنے کے اندر جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ 10-20 صورتیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن میں اللہ نے کن احکامات کو بیان کیا، قرآن کریم میں ہے کیا، وہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان۔ آپ جیل خانوں کے اندر دیکھیں، قید کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ۔ آپ بے روزگاری کے بارے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ بے روزگار اگر کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ۔ آپ تعلیم کے میدان میں دیکھیں، سب سے کم تعلیم میں اگر کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ۔ پٹنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ۔ ذلیل اور رسوا ہونے میں اگر سب سے زیادہ کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ۔ لوگوں کی نظروں سے گرنے والی اگر سب سے زیادہ کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے بڑے تڑپ کر کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ تعداد تھی، اور نہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا علم تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ دنیا والوں کے سامنے عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے تو آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ پکے سچے مسلمان تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمان تو ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا، تو بزدل بننے کے لیے نہیں آیا، تو غلام بننے کے لیے نہیں آیا، تو مظلوم بننے کے لیے ہم نے تجھے پیدا نہیں کیا، ہم نے تو تجھے بادشاہت دی، تجھے تو اعلیٰ مقام اور اعلیٰ عہدوں پر تجھے بٹھایا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن شرط یہ ہے کہ تو پکا سچا مسلمان تو بنے۔ کون سا مسلمان؟ وہ مسلمان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے ہمیں چاہتا ہے۔ جی کو تو کہا کہ ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہمارے دلوں سے قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت نکلی تو ہم پھر دنیا والوں کے سامنے بھی ذلیل اور رسوا ہوئے۔ قرآن کریم کو ہم زیادہ کرتے ہیں تو ناظرہ پڑھ بھی لیتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں صرف اتنی بات ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہوا
تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، دم کر دیا اور قرآن کریم نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ یاد رکھیے یہ قرآن ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی شفا لے کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتارا ہے۔ آج ہم مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، قرآن سے دور، اللہ تبارک و تعالی سے دور، اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں اور ہم اگر 30ویں پارے کی اس آیت کو پڑھیں جس میں رب کریم بڑے پیار بڑے انداز میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس کی مثال آپ ایسے سمجھے کہ جس طرح سے ایک بچہ اپنے باپ سے ناراض ہو کر، لڑ کر اور جھگڑ کر کچھ دن کے لیے علیحدہ ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد پھر وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے، باپ اس کو اپنے سینے سے لگا کے پیار بھرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ بیٹا اتنے دن تو کہاں رہا، تیری اور میرے درمیان جو جدائی ہوئی آخر کس چیز نے تجھے مجبور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی پیار بھرے انداز میں جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے پیارے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اللہ تبارک و تعالی سے غافل کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، وہ تو تمہارا وہ رب ہے جو کریم ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ خدا کی قسم اگر آپ دل پہ لے کر اللہ تبارک و تعالی کے اس پیار بھرے انداز کو، اس پیار بھرے کلام کو سوچو گے تو شاید پھر آپ اللہ تبارک و تعالی سے دوری پیدا نہیں کرو گے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا۔ قرآن کی معنی، مطالب، قرآن چاہتا کیا ہے؟ یہ دنیا اور آسمان کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام، جس کو صرف ہم نے یہاں تک محدود کر دیا کہ گلے میں تعویذ بنا کر اس کو پہن لیا جائے، لیکن یہ تعویذ پہنا کیوں گیا؟ خدا کی قسم اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جاتے، قرآن کو سمجھنے والے بن جاتے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاتے تو پھر ہم نے اپنے گلوں میں تعویذ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہماری زندگیوں کا چین اور سکون بظاہر تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے، بظاہر دیکھنے میں یہ لگتے ہیں کچھ انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، انہوں نے بہت کچھ دنیا میں کمایا کھایا، بظاہر وہ سکون میں نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے گھر کی 4 دیواری کے اندر گھسو، وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور ان کے دل سے پوچھو تو ان کے دل سے یہ آواز نکلے گی کہ اس حویلی اور اس محل کے اندر مجھے چھوپڑی کی بھی طرح چین اور سکون نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو استعمال کہاں کیا؟ ہم نے اپنا مکان نیا تعمیر کرایا، مدرسے کے بچوں کو بلایا، ان سے قرآن کریم مکمل کروایا اور دعا کرائی، لیکن یاد رکھیے یہ بھی اچھی بات ہے آپ حضرات کے سامنے ایسے لوگ بھی بہت آئے ہوں گے کہ جب وہ نئے مکان کی تعمیر کرتے ہیں، نئے مکان میں رہنے کے بعد پھر وہ اماموں کے پاس آتے ہیں، تعویذ کرنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جب سے ہم نے نیا مکان بنایا، جب سے ہماری زندگی کا چین ختم ہوا، سکون ختم ہوئی، کبھی میرا بچہ بیمار، کبھی میری بیوی بیمار، کبھی میں پریشان، یعنی کہ نئے مکان میں آنے کے بعد میری زندگی کا چین ختم ہوا، نہ جانے کسی نے ٹوٹکا تو نہیں کرایا، کسی نے جادو تو نہیں کرایا، کسی کی نظر تو نہ لگی، اس لیے آپ بھی ہمارے گھر کو ذرا کھیل دے، تعویذ وغیرہ کچھ دے دیا جائے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اور جس ذات کے اوپر یہ قرآن کریم اترا ہے ذرا سوچو، اس نے بھی مکان بنانے کے کچھ اصول تو بتائے ہوں گے۔ مکان کی تعمیر کے لیے جس جگہ تم نے بنیاد رکھی، ذرا بنیاد رکھنے سے پہلے ذرا سوچ لیتے
قرآن کریم آپ لاکھ پڑھواؤ، لیکن ذرا اگر آپ نے یہ خیال نہ کیا 2 انچ 4 انچ کسی پڑوسی کی جگہ میں ہمارے مکان کی اینٹ تو نہیں آئی، اس حبیب نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے مکان کو اتنی بلندی تک مت پہنچاؤ کہ اس کے گھر میں آنے والی ہوا تمہاری مکان کی وجہ سے رک جائے۔ اپنے مکان کو اتنی بلندیوں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا غریب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نکلنے والا سورج، جبکہ اس کو سورج کی تپش کی ضرورت ہو، وہ باہر بیٹھنے کا انتظار کر رہا ہو کہ سردی کا موسم ہے، میں بھی ذرا باہر بیٹھ کر اللہ کی سورج جیسے نعمت سے فائدہ حاصل کر سکو۔ تمہاری اونچی عمارتوں نے اس کی سورج کی تپش کو تو نہیں روک کے رکھا ہے۔ ذرا اس طرف تو دھیان دو، اس مکان میں لگنے والی اینٹ اور اس عمارت میں لگنے والا پیسہ ذرا کسی کا حق مار کے تو نہیں آیا، ذرا کسی کا دل دکھا کے تو نہیں لایا گیا۔ اگر اس پر شاید آپ غور کر لیتے تو پھر نئے مکان میں آنے کے بعد تمہیں ٹوٹکے اور جادو کے خیالات نہ آتے۔ جادو اور ٹوٹکے سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، پڑوسی کا خیال تو نہیں رکھا، راستوں میں گزرنے والے لوگوں کے سامنے اپنے مکان کی پیڑیاں اور چبوترا اتنا بلند اور اتنا چوڑا تو نہیں بنا دیا کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہو۔ اگر اس کی دل سے ایک آواز نکلی، ایک بد دعا نکلی تو لاکھوں جادو کرنے والوں سے زیادہ سخت بد دعا ہوگی۔ اس کی طرف دھیان دو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سکون کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا سکون کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن کریم کی طرف آ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو احکام، جو اصول، جو ضابطے، جو قاعدے اور جو قانون ہمارے لیے بنائے ہیں، اگر ان کے مطابق زندگی گزارو گے، خدا کی قسم ہماری زندگیوں میں سکون ہی سکون آئے گا۔ بظاہر کسی کا مال ہڑپ کر لینے سے، بظاہر جھوٹ بول جانے سے، بظاہر ہمارے پاس مال اکٹھا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے آدمی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مال قبض کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ وہ انسان تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑا پھل رہا ہے، بڑا پھول رہا ہے، مکان پر مکان، گاڑیوں پر گاڑیاں اور گاڑیوں پر گاڑیاں، پلاٹ پر پلاٹ۔ لیکن یاد رکھیے ایسے آدمی بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے نعمتیں تو بہت دی ہیں، لیکن جب وہ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اس کو دسترخوان پر ایک گولی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو کھانا میں کھانے جا رہا ہوں وہ کھانا مجھے نقصان نہ دے۔ تو یاد رکھیے یہ سکون نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہم نے اپنے سونے کے لیے آرام گاہ تو اچھی بنا لی، اچھے ڈلپ کے گدے ہم نے لگوا لیے، بیڈ کا انتظام کرا لیا، اور ہمارا روم وہ ہے کہ انسان تو بہت دور کی بات ہے، ایک چوٹی کا چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے روم کے اندر ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کی ڈیکوریشن ہم نے کرا دی ہے، لیکن جس وقت ہم آرام کرنے کے لیے اور اس نیند کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کوششیں کرنے کے بعد، اپنی تھکان کو دور کرنے کے بعد، اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے انسان کو آرام اور نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اپنے بنائے ہوئے اچھے مکان کے اندر اچھے بستر کے اوپر جب وہ جاتا ہے تاکہ میں چین کی نیند سو جاؤں، تو بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو نیند کی گولی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عذاب ہے جو ہمیں بظاہر نہیں لگتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں۔ اچھے کھانا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماری میں ہمیں ملوث کر دیا کہ جن کھانوں کے ہم شوقین تھے ہم ان کھانوں کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ کیا فائدہ ہے کہ ہماری کمائی اور ہم اپنے کھانے کا شوق بھی پورا نہ کر سکتے ہوں؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟
آپ اس کو سکون کہو گے؟ اس کو سکون نہیں کہا جا سکتا، اس کو میرے بھائیوں سکون نہیں کہا جا سکتا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اچھے محلات بنا کر سکون نہیں ملیں گے۔ سکون چاہتے ہو اچھے بڑے بڑے کاروبار چلا کر سکون نہیں ملیں گے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو پھر دوبارہ سے تمہیں قرآن کریم کی طرف لوٹنا ہوگا، قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا، قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اور جو ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ صرف قرآن کریم کو پڑھنا اور صرف اتنی سورت اپنے بچوں کو یاد کرا دی جائے کہ جس سے وہ نماز میں پڑھ سکے، لیکن میرے بھائیوں یہ قرآن کی اہمیت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کو اہمیت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ عند اللہ الاسلام، یہ سارا اسلام، یہ سارے اسلامی شریعت کے قوانین اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز میں رکھے تو وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور جب ہم نے قرآن کریم کے اندر سے اسلامی قوانین کو نہ لیا، اسلامی قوانین کی اہمیت نہ کی، تو پھر یاد رکھیے ہم دنیا والوں کی نظروں میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔